ہم سارا سال اس مقصد کو، اس فکر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ عقیدت، احترام، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، 10 دنوں میں سارا کچھ ہم ایک ماحول بھی بنا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن باقی کے 11 مہینے یا 11 مہینے اور 20 دن وہ ساری چیز، وہ عمل کیوں نظر نہیں آتا ہماری زندگیوں میں؟ اپنے بچوں کو ہم کس طرح سے انٹروڈیوس کروائیں، اپنی زندگیوں کو کیسے امام علی مقام کی جو قربانی تھی اس کی روح کے مطابق ڈھال سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنید بھائی علامہ نے کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اور میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان 10 دنوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ 10 دنوں میں بھی یاد کرنے کی توفیق سب کو نہیں ہے۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، وہ غریبوں کی داستان یہ 9-10 محرم کو بھی بعض جگہ نہیں دہرائی جاتی، اور جہاں دہرائی جاتی ہے وہاں بھی حقائق کو چھپایا جاتا ہے۔ وہ جو قرآن کی ایک آیہ کریمہ ہے نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، جس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے قیام فرمایا، جس کے لیے قربانیاں دیں، جس کے لیے کربلا رونما اور بپا ہوا، ان قربانیوں کو اس لیے بھی نہیں بتایا جاتا کہ کہیں اس قوم کے اندر شبیر پیدا نہ ہو جائے، کہیں ان کے اندر جرت پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہ وہن کی بیماری جس کا علاج کربلا سے پھوٹتا ہے وہ نہ اس قوم سے دور ہو جائے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ان خاص دنوں کے اندر اس ذکر کو زندہ کیا، کیونکہ جو محبت اور مودت کی قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ معرفت سے شروع ہوتی ہے، وہ جان پہچان سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی نوجوان نسل کو نہ اپنے نصاب کے اندر بتائیں گے کربلا کیا ہے، اس کی معرفت، اور کسی نے کہا تھا کہ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ وہ دیدہ بیدار نہ مکتب کی کرامت سے پیدا ہو رہا ہے، نہ ماؤں کی گود سے پیدا ہو رہا ہے، اور میڈیا میں ان میڈیا ہاؤسز کو میں سیلیوٹ کروں گی کہ جنہوں نے کربلا کے پیغام کو زندہ کیا، زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کربلا کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس 11 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کربلا ایک درسگاہ ہے پوری، جہاں سے ہمیں 2 میجر بڑے جو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک امام علی مقام علیہ السلام کا کردار، جس کو علامہ نے کہا امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان کا یہ سرو آزاد، اور سرو کا پودا، سرو کا پودا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو چناروں سے بھی اونچا اور جو پہاڑوں کے اوپر سب سے اونچا ہوتا ہے، اور یہ 365 24/7 ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہ علامہ نے ایسے ہی نہیں مثال دی۔ تو وہ جو عاشقوں کے امام ہیں، اور آج ہم عشق کے جھوٹے دعوے لے کر کبھی اپنے آپ کو حسینی، کبھی مومن، کبھی اپنے آپ کو فلاں، کبھی فلاں کہتے پھرتے ہیں، لیکن کربلا ایک پیرامیٹر ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، جہاں سے ہمیں حق اور باطل 2 استعارے الگ الگ پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یزیدی کردار ہے، پھر دیکھیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے جس کوفیانہ کردار کی بات کی ہے، میرے لیے آج کے دور کے اندر سب سے بڑی مصیبت وہ کردار ہے، کیونکہ سو کالڈ علماء اور جو اپنی خانقاہ نشین اور بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جب حق سچ پر بولنے کی بات آتی ہے تو ہمیں وہاں خاموشی نظر آتی ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچایا جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے۔ وہ سبق ہم نے کیوں بھلا دیا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، پوری دنیا کے اندر 6 بر اعظموں میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، اور میں انسان کا لفظ دانستہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جس کو کربلا سے سبق نہیں ملا وہ انسان نہیں، جس نے اس دکھ میں اپنے آپ کو امپتھائز نہیں کیا وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، بلکہ قرآن نے انہی کے لیے کہا بل ہم عدل، کہ وہ جانوروں چپائیوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس وقت میں اگر زلجنا کی آنکھوں سے آنسو پھوٹتے ہیں، اگر اس دور کے اندر زمین و آسمان روتے ہیں، اگر 6 ماہ تک آسمان سرخ رہتا ہے، ہر پتھر جس کو اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا ہے، وہ گوشت جو یزیدی شکی جو لائن جتنی فوج ہے انہوں نے کاٹ کر ان اونٹوں کا ہانڈیوں میں ڈالا تھا، وہ اگر خون میں تبدیل ہوتا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کل مخلوقات نے اس دکھ کو محسوس کیا ہے، اس ظلم کو محسوس کیا ہے اور اس حق کو بھی محسوس کیا ہے۔ تبھی وہ جو فرات کے اندر سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بچوں کو ڈالا گیا تھا، کیوں فرات کے پانی نے اگل دیا؟
کیوں باہر پھینک دیا؟ وہ جو ان کا قاتل تھا اس کی لاش کو کیوں پھینک دیا؟ وہ جو اس قاتل کو بدبخت کو جب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ڈالا گیا تو مٹی نے اس کو بھی اگل دیا، اس کو بھی نہیں اپنے پاس رکھا، بالآخر اس کو جلایا گیا۔ ثابت کیا ہوا کہ کل مخلوقات کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گی۔ تو درود کن پر؟ میرے نبی کی آل پر نا۔ اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی یا سیاسی جنگ تھی۔ سیاست تھی مگر سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلافت پر مبنی تھی، خلافت کے اصولوں پر جو 30 سال تک قائم رہی۔ اور آج 9 محرم الحرام کو میں ایک عورت ہونے کے ناطے سے، ایک ماں ہونے کے ناطے سے، ایک بہن ہونے کے ناطے سے جب میں کربلا کی جانب سوچتی ہوں اور تاریخ میں دیکھتی ہوں تو مجھے آج 6 ماہ کی عمر ہوئی ہے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی۔ جب وہ مدینہ سے نکلے ان کی عمر 18 دن تھی، اور پھر وہ 6 دن کی صعوبت اور سفر برداشت کر کے سیدہ ام رباب کا سیدہ سکینہ کے ساتھ مکہ آنا، 4 ماہ 6 دن وہاں قیام کرنا، پھر وہ 22 منازل طے کر کے 2 محرم الحرام کو یہاں آنا، پھر 3 کو پانی کا بند کیا جانا، 7 کو پانی کا ختم ہو جانا، اور اب 2 دن سے خیموں کے اندر العطش العطش کی صدائیں ہیں مگر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن جن کو کہتا ہے نا کہ یہ ہے صبر والے، واللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے تمام امتحانات اور آزمائشیں جو ان پر ڈالی یہ اس میں سے کامیاب ہو۔ صاحبہ یہ آپ سے ماؤں کے صبر اور حوصلے اور ان بچوں کی پکار کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ دیتا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے منقبت سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی جانب واپس آئیں گے۔ تو جی اللہ دیتا بھائی۔